باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ۔ حضرات مومنین اکرام سلام علیکم، میں عباس ارشاد نقوی حسینی چینل کے ذریعے تمام مومنین اکرام کی خدمت میں، خصوصاً منتظرین حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں آج 15 شعبان کی عید سعید کے موقع کے اوپر قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس روز سعید پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے مختصر طور پر حضرت حجت علیہ السلام کی ذات بابرکت کا ایک تعارف پیش کروں۔ حضرت حجت علیہ السلام کا ایک تعارف ظاہری یہ ہے کہ آپ نسبی اعتبار سے اپنے والد کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، یعنی آل رسول ہیں۔ آپ فرزند ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام علی النقی علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام تقی جواد علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں مولا حسین علیہ السلام کے۔ مولا حسین فرزند ہیں بی بی فاطمہ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اس طرح سے حضرت حجت کا پدری نسب نامہ پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ حضرت کا پدری نسب نامہ اس لیے بھی پیش کیا کہ یہ نام جو میں نے اپنی زبان پر جاری کیے ہیں یہ نام نہیں ہیں۔ احمد بن حنبل بھی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ نسب جو حضرت حجت کا پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے، اس نسب میں جو عظیم ترین نام آتے ہیں، اگر ان ناموں کو کسی مریض کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس کا مرض زائل ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی مجنون کے اوپر ان ناموں کو دم کر دیا جائے تو اس کا جنون رائگاں ہو جائے گا۔ حضرت پدری نسب نامے کے ساتھ ساتھ مادری نسب نامے میں بھی اس عظیم منزل کے اوپر فائز ہے کہ آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون تھی۔ جناب نرجس خاتون کا ایک اسم گرامی حضرت ملیکہ بھی تھا، اور حضرت نرجس خاتون بیٹی تھی قیصر روم کے بیٹے یشوع کی، اور جناب یشوع وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کا نسب نامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب شمون تک پہنچتا ہے، یعنی حضرت حجت علیہ السلام نجیب الطرفین لقب کے پوری طرح سے حقدار ہیں۔ اگر اپنے والد کی طرف سے وہ پیغمبر اسلام کی اولاد میں ہیں تو اپنی والدہ کی طرف سے وہ جناب شمون جو حضرت عیسیٰ کے وصی تھے ان کی اولاد میں ہیں۔ جناب نرجس خاتون وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے ہمارے علماء نے بھی اور غیر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ جناب نرجس خاتون کے عقد کے لیے قیصر روم نے بہت کوشش کی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے سے حضرت نرجس خاتون کا عقد کرے، مگر یہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کو اس ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ جو بی بی حجت خدا کی امین ہو، جس بی بی کے ذریعے کائنات کے محافظ کو دنیا میں آنا ہو، اس کے شوہر کا انتخاب بھی خدا ہی کو کرنا تھا۔ چنانچہ حکم خدا سے جناب نرجس خاتون کے عقد کے لیے عالم انوار میں ایک دن پیغمبر اسلام حضرت عیسیٰ جناب شمون اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین اکٹھے ہوتے ہیں، اور عقد کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ کے سامنے پیغمبر اسلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے عقد کی تجویز پیش کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نرجس خاتون کا عقد میرے فرزند امام حسن عسکری کے ساتھ ہو۔ جناب عیسیٰ اور جناب شمون کی اجازت کے بعد خود پیغمبر اسلام عالم انوار میں ایک نوری ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں اور خود سے خطبہ عقد پڑھتے ہیں، اور پیغمبر اسلام جناب نرجس خاتون و امام حسن عسکری علیہ السلام کا عقد ممبر نوری کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور اس کی اطلاع خود جناب نرجس خاتون کو ایک خواب کے ذریعے ہوتی ہے۔ جناب مریم اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب نرجس خاتون کے خواب میں تشریف لاتی ہیں اور ان کو یہ خوشخبری سناتی ہیں۔ چنانچہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا یہ خواب دیکھتی ہیں، اور یہ خواب ان کے ذہن کے ہر کونے میں محفوظ ہوتا ہے۔ اسی خواب کی بنیاد کے اوپر
ایک دن امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو حکم دیتے ہیں، جس شخص کے ذریعے جناب نرجس خاتون امام علی النقی علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، اور امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب نرجس خاتون کا عقد پڑھتے ہیں۔ دیکھیے جناب نرجس خاتون کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس طرح سے جناب امیر المومنین اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد آسمان کے اوپر ہوا، اور خود پیغمبر اسلام نے وہ عقد پڑھا، اللہ نے وہ عقد پڑھا، اسی طرح سے بی بی نرجس خاتون اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد بھی آسمان پر ہوا، اور پیغمبر اسلام نے عقد پڑھا، اور پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ جب پہلے امام کا عقد اس شان سے ہوا تو آخری امام کی والدہ کا عقد بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ جناب نرجس خاتون امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آتی ہیں، اور آج کا روز یعنی 15 شعبان جب نمودار ہونے کو ہوتی ہے تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی یعنی امام علی النقی علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون کو طلب کرتے ہیں۔ جب جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف میں تشریف لاتی ہیں تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ کل کی صبح یعنی 15 شعبان کو حجت خدا کے نور کا نزول ہونے والا ہے، حجت خدا دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں پوری رات اس گھر میں قیام کرتی رہی، مگر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عام طور کے اوپر جب کسی بیوی کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں جو آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار جناب نرجس خاتون میں موجود نہیں تھے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی نے امام سے دریافت کیا کہ تم نے کہا ہے کہ صبح کے وقت حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، نور خدا کا نزول ہونے والا ہے، لیکن میں نرجس خاتون میں کوئی آثار نمودار نہیں پاتی ہوں۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھوپھی جان، جناب نرجس خاتون کی مثال مادر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی ہے، آپ انتظار کریں، ابھی حکم خدا کا اجرا ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون ساری رات عبادت میں مشغول تھیں، جب وہ نماز تہجد یعنی نماز شب پڑھ رہی تھی تو ان کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، وہ جناب نرجس خاتون کے حجرہ مبارک میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا حجرہ نور سے منور تھا اور ایک بچہ زمین کے اوپر سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حکیمہ خاتون نے جب اس کی اطلاع دی تو امام نے فرمایا کہ لاؤ حجت خدا کو میری آغوش میں دو۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حجت کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد داہنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اس کے بعد اپنے فرزند یعنی حجت خدا امام زمانہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ حجت خدا تم بھی کچھ بات کرو۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کے دست مبارک پر اسی طرح سے کلام کیا جیسے 13 رجب کو مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی آغوش میں کلام کیا تھا۔ پیغمبر اسلام کی آغوش میں مولا کائنات نے بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی۔ امام زمانہ نے بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے اوپر قرآن کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی اس خاص آیت کی تلاوت کی جس میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا ہے کہ ایک دن اللہ ضرور بالضرور ان مظلومین کو اس زمین کے اوپر حکومت ان کا حق دے گا جن کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی آغوش میں اپنے فرزند کو لیے ہوئے تھے کہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے طائر حضرت کے بیت الشرف میں داخل ہونے لگے، پرواز کرتے ہوئے آنگن میں اترنے لگے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے ایک طائر کے حوالے حضرت حجت کو کیا اور وہ طائر تمام طائروں سمیت حضرت حجت کو لے کے آسمان کی بلندیوں کی جانب پرواز کر گیا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرائی، میں نے کہا حضرت یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ تو فرمایا پھوپھی جان یہ طائر نہیں تھا، یہ حضرت جبریل تھے جو دیگر ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے اور وہ حجت خدا کو آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے گئے ہیں، پریشان نہ ہوئیے، ابھی جلد ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر حضرت حجت آسمان کی بلندیوں سے حضرت جبریل کی آغوش میں واپس آئے، جناب نرجس خاتون نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ یہ مختصر طور پر آج کے روز حضرت حجت کے آمد کی تاریخ ہے اور حضرت حجت کی آمد کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد حضرت حجت کی ولادت کو بہت مخفی
رکھا گیا، بہت خاص افراد کو حضرت حجت کی ولادت کی اطلاع دی گئی، اس لیے کہ تمام تر دشمنان اہل بیت اس بات سے واقف تھے کہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے مطابق ایک حجت خدا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تشریف لانے والے ہیں، جو زمین کو ظلم و جور مٹا کے عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ دشمن کی نظریں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیت شرف کی طرف تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اس حجت خدا کو دنیا میں آتے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس سبب سے حضرت حجت کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ بہت خاص اصحاب امام تھے جن سے حضرت حجت کی ملاقات ہوئی۔ 5 برس کے سن میں حضرت حجت غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت حجت علیہ السلام نے غیبت کبریٰ اختیار کی، اور آج تک حکم خدا سے وہ زندہ ہیں، اور ایک نہ ایک دن حضرت حجت ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہو کے اللہ کے حکم سے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت حجت پردہ غیبت میں رہنے کے باوجود بھی اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح سے سورج بادلوں کے پیچھے چھپے ہونے کے باوجود بھی اپنی شعاعوں سے زمین کو منور کرتا رہتا ہے، زمین کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، ویسے ہی حضرت حجت پردہ غیب میں رہنے کے باوجود بھی تمام مومنین اور کائنات کے تمام محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ وہ آج بھی حکم خدا سے زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کے ثبوت قرآن کی آیتوں سے لے کے پیغمبر اسلام کی حدیثوں تک موجود ہیں، اور وہ حدیث جو حضرت حجت علیہ السلام کے آمد اور ان کے ظہور پر دلالت کرتی ہیں، وہ صرف شیعہ علماء کی کتابوں میں نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں احادیث کو تحریر کیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ایک نہ ایک دن حضرت حجت کا ظہور ہوگا، اور وہ اولاد رسول میں ہوں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے۔ حضرت حجت پردہ غیبت میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کے تمام چاہنے والے یعنی ہم آپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت حجت کی معرفت کے لیے کوشاں رہیں، ان کی معرفت کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں، اور ان معرفت کی کوششوں میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ آج جو 15 شعبان کا روز ہے، اس روز اور اس کی شب جو گزر گئی، اس میں جو اعمال ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، ہم ان اعمال کو بھی انجام دیں۔ ان اعمال میں جہاں حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت ہے، ان اعمال میں جہاں نمازیں ہیں، ان اعمال میں جہاں دعائے کمیل ہے، وہیں حضرت حجت کی ظہور کی تعجیل کی دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 شعبان کو یعنی آج کے روز امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک خاص زیارت ہمارے علماء نے کتابوں میں تحریر کی ہے۔ آج کے روز ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری طرح سے حضرت حجت علیہ السلام کی معرفت کی طرف متوجہ ہوں۔ آخر میں ایک بات کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ادھر کچھ برسوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کی شب آتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہم مومنین میں سے بھی بجائے اس کے کہ حضرت حجت کی معرفت کی کوشش کرے، ان کی قصیدہ خوانیوں میں شریک ہو، ان کے ذکر میں مشغول ہو، ان کے سلسلے میں جو اعمال بتائے گئے ان اعمال کو انجام دے، اس کے بجائے قبور مومنین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور آج کی شب اپنے مرحومین کی قبروں کے اوپر چراغاں کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کسی بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ شرعی اعتبار سے نہ قبروں کے اوپر جانا منع ہے، نہ فاتحہ خوانی منع ہے، لیکن آج کی شب یہ فاتحہ خوانی اور یہ قبروں کے اوپر جانے کا جو دستور بنایا گیا ہے، یہ ہمارے کسی عالم نے نہ اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ علماء کے احکام اور احادیث معصومین دونوں پر نظر ڈالیں گے تو آج کی شب مردوں کی قبروں پر جانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ زندہ امام کے ظہور کی تعجیل کی دعاؤں کی شب ہے اور دعاؤں کا دن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ غیروں کی روش کو دیکھتے ہوئے ہم آج کی شب اپنے مومنین و اپنے مرحومین کی قبور پر جانے کے بجائے ان محافل میں شرکت کریں جن محافل میں شرکت کرنے سے حضرت حجت کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں جن دعاؤں کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں حضرت حجت علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، تاکہ ہمارا شمار حضرت حجت کے انصار و اعوان میں ہو۔ خدا حافظ والسلام۔